بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو یہ عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ شہادت اور وصال کا دن ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ کو وہ تاریخ ہے۔ آج انشاءاللہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے سیرت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے بعد سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو ایسے ہی بڑا مقام عطا نہیں فرما دیتا، اس کے اندر کچھ کوالٹی ہوتی ہے تو پھر اللہ وہ مقام دیتا ہے۔ اپنے اندر ان صحابہ کرام، اولیاء کرام کے واقعات سن کر، ایک طرف کان سے سن کر زبان سے سبحان اللہ بول کر بات ختم نہ کریں۔ ان اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سننے کے بعد اپنے اندر بھی کچھ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کے اندر وہ کوالٹی آ سکتی ہے، تو اگر ان کے وسیلے سے ہم مانگیں اللہ وہ کوالٹی ہمیں بھی عطا فرمائے گا، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ رب فرماتا ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ جو سابقون الاولون میں ہیں۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے شروع ہی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ کوئی تفتیش نہیں، کوئی بات بتاؤ، کوئی کرشمہ، کوئی معجزہ ہم دیکھیں پھر کلمہ پڑھیں۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی کرشمہ نہیں، کوئی چیز نہیں مانگی۔ سیدنا صدیق اکبر نے محنت کی، حضرت سیدنا عثمان غنی نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص جو اس وقت سخت دشمنوں میں سے تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو جب معلوم ہوا کہ عثمان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، تو آپ کے چچا نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو پہلے خوب ستایا، خوب تکلیفیں دی، اور بالآخر تکلیف دینے کے بعد
حضرت عثمان غنی کو ان کے چچا نے رسیوں میں باندھ دیا، ہاتھ پاؤں پورا رسیوں میں جکڑ کر باندھ دیا۔ کہا بیٹا میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اتنا سمجھاتا ہوں پھر بھی تو باز نہیں آتا ہے، اب میں نے تجھے رسیوں سے باندھ کر جکڑ کر رکھ دیا ہے، بیٹا یہ اس وقت تک رسی کھولوں گا نہیں جب تک تو کلمہ نہ چھوڑے، تجھے کلمہ چھوڑنا ہوگا، اس کے بعد کھانا بھی ملے گا پانی بھی ملے گا، لیکن جب تک تو محمد کا کلمہ نہیں چھوڑے گا تب تک تجھے اسی رسیوں کے ساتھ باندھ کر زمین پر پھینک دیا جائے گا، نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ایمان ڈگمگا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رسی میں بندھے ہوئے حالت میں ارشاد فرمایا، چچا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو لیکن دل سے سرکار کی محبت نہیں نکال سکتے ہو۔ جو جان مانگو گے جان دے دیں گے، جو جان مانگو گے جان دے دیں گے، مال مانگو گے مال دے دیں گے، لیکن یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کو ستایا جا رہا ہے، اور اتنا ستانے کے باوجود بھی گویا حضرت عثمان غنی نے کہا تھا آ ستمگر ہنر آزماتے ہیں، آ ستمگر ہنر آزماتے ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں، جتنی طاقت ہے چچا تم کر لو، لیکن اس دل میں جو سرکار کی محبت رچ گئی ہے بس گئی ہے اس محبت کو تم نہیں نکال سکتے۔ جب چچا نے دیکھا کہ میرا بھتیجا محبت میں اتنا وارفتہ ہو چکا ہے تو پھر چچا نے مجبور ہو کر رسیوں کو کھول دیا، رسیاں کھل گئی، حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں آئے، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے لگے، اور حضرت عثمان غنی کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک پوری کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوا جن کے گھر کے اندر نبی کی دو شہزادی آئی ہو۔ کسی نبی نے ایک ہی انسان کے نکاح میں اپنی دو بیٹیوں کو دیا ہو، فقط حضرت عثمان غنی۔ ایک خصوصیت ایسی ہے جو کسی انسان کو حاصل نہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک فقط حضرت عثمان غنی، جن کو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی نہیں دو بیٹیاں عطا فرمائی، اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا حضرت عثمان غنی رونے لگے، بارگاہ رسالت میں آئے، اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو روتے ہوئے دیکھا، لوگ باتیں کرنے لگے، کہنے لگے گا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دی ان کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دی دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے عثمان کے خلاف باتیں مت کیا کرو، اس لیے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، اگر انتقال ہو جاتا میں اپنی ہر بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی کو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اور جب 2 بیٹیاں کس کی بیٹیاں تھیں؟ نور والے کی بیٹیاں تھیں، سرکار کی بیٹیاں تھیں۔ جب نور کی 2 نور والی شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تو عاشقوں کے سردار سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین یہ جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی کا لقب تھا ذو النورین۔ کیا مطلب ذو النورین کا؟ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو دل بڑا دیا تھا۔ مال تو دیا ہی تھا، مال تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن دل نہیں ہے۔ مائیں دعا تو کرتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو عثمان غنی کے خزانے میں سے مال دے، جہاں یہ دعا کرتی ہے وہاں یہ بھی دعا کرے کہ مال عثمان غنی کے خزانے میں سے دے تو دل بھی عثمان غنی جیسا عطا فرمائے، دینے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل بھی، مزاج بھی ٹھنڈا، ہمیشہ صاف شفاف لباس پہنتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی زیادہ قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، لیکن لباس پر ایک بھی داغ نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے تھے۔ اتنا ہونے کے باوجود آپ کے مورخین نے لکھا ہے کہ کبھی آپ کے جسم پر کوئی داغ نہیں، کبھی آپ کے بال میلے کچولے نہیں۔ آج لوگ ہوتے ہیں مال آ جانے کے بعد بھی میلے گھومتے ہوتے ہیں، پاک نہیں رہتے، ان کو شفاف رہنا پسند نہیں آتا ہے، ہمیشہ غریبوں والی زندگی۔ جب اللہ نے نوازا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے ہمیں نوازا بھی، اللہ نے مال سے نوازا بھی، پھر بھی پھٹا ہوا لباس پہننا،
اللہ نے نوازا ہو پھر بھی میلے کچولے ہو کر گھومنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف لباس پہنتے تھے، جسم پر ایک بھی داغ نہیں، کپڑے پر ایک بھی داغ نہیں، اور چہرہ بھی چمکتا تھا۔ جب چہرہ چمکتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے اے عثمان تمہارا چہرہ چمکتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کتنا دل مضبوط تھا، فرماتے ہیں یہ چہرہ جو میرا چمکتا ہے میری اپنے وجہ سے نہیں، سرکار کی صحبت میں بیٹھتا ہوں اس لیے چمکتا ہے۔ یہ چہرہ میرا اس لیے چمکتا ہے کہ میں سرکار کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والا، سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والا، اس کا چہرہ چمک سکتا ہے تو جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اس نبی کے حسن کا عالم کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دل عطا فرمایا تھا۔ کیسا دل؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں۔ ملک شام سے غریب انسان سفر کرتے چل کر آیا، اتنا مجبور، اتنا غریب کہ وہ ملک شام سے مدینہ منورہ چل کر آیا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کا مکان کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا مسجد نبوی کے بغل میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کا مکان ہے۔ وہ انسان سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دی، سیدنا صدیق اکبر باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد پوچھا انسان بتا کیا بات ہے، من دقل باب، تو نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا، تجھے کام کیا ہے؟ تو آنے والے نے کہا حضور میں ملک شام سے چل کر آیا ہوں اور میں 3000 دینار کا مقروض ہو چکا ہوں، غریبی نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا ہے، بڑا پریشان ہوں، اور جب بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو میں مدینہ منورہ میں آیا ہوں، اور حضور آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی امیر ہیں، اور اللہ نے آپ کو مال سے بھی نوازا ہے۔ حضور آپ کے در پر آیا ہوں، میں اتنا مقروض ہوں، اتنا پریشان ہوں، آپ کے در پر آیا ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے اپنے گھر پہ لے گئے اس انسان کو، اسے خود کھانا وانا کھلایا، اور کھانا وانا کھلانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اے آنے والے انسان تو آیا تو ہے، مدد لینے کے لیے آیا تو ہے، لیکن آج ابو بکر کے گھر میں 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ یہ جو کچھ دوستوں کے وہاں سے کھانا آیا تھا وہی کھانا میں نے تیرے سامنے پیش کر دیا ہے، 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کون ہے یہ؟ امیر المومنین ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، نبیوں کے بعد روئے زمین کے سارے لوگوں میں سب سے اگر افضل کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اتنی بڑی شان، لیکن فرماتے ہیں 3 دن کا عرصہ گزرا، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ یہ دوست کے یہاں سے کھانا آیا تھا، میرے اور میرے بچوں کے لیے آیا تھا، لیکن تم میرے گھر پر آیا، میں نے سارا کھانا تیرے سامنے رکھ دیا، آج تو میرے پاس مدد لینے کے لیے آیا ہے، لیکن میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں، کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں۔ فرماتے قسم خدا کی اگر میرے پاس ایک کھجور بھی ہوتی تو وہ بھی دے کر تیری مدد کر دیتا، لیکن آج میرے پاس کھجور بھی نہیں ہے، میں کیسے تیری مدد کروں؟ تو اس انسان نے کہا حضور جب آپ کے پاس آیا ہوں، آیا میں آپ کے پاس ہوں، حضور کرم کر دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، جب تم میرے پاس آیا ہے میں تجھے خالی بھی نہیں بھیجوں گا، جا عثمان کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے گھر پر چلا جا اور جا کر ان سے بات کر، وہ ضرور تیری مدد کریں گے۔ تو اس انسان نے کہا حضور میں عثمان غنی کے پاس جا تو رہا ہوں، وہاں جا کر آپ کا نام دوں؟ آج ہوتا ہے کوئی بڑا انسان بھیجتا ہے تو میرا نام لے لینا، کہہ دینا کہ حضرت نے بھیجا ہے۔ یہ آج ہم اپنی انا کے لیے، اپنی بات سامنے والے مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں جا جا تو نکل میرا نام دے دینا۔ اس انسان نے کہا حضور میں جا تو رہا ہوں عثمان غنی کے پاس، جا کر آپ کا نام دوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا جا تو چلے جا عثمان کے پاس، میرا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے صرف اتنا بتانا کہ میں سرکار کا غلام ہوں، صرف اتنا بتانا کہ میں سرکار کا غلام ہوں، مسلمان ہوں۔ کہا حضور میں جا کر کہوں گا اور یہ کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، تو اگر حضرت عثمان غنی نے کوئی دلیل مانگی تو، عثمان نے کوئی دلیل مانگی تو کیا جواب دوں گا؟ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا جا تو جا کے کہہ دینا میں مسلمان ہوں، عثمان خیرات کرتا ہے تفتیشیں نہیں کرتا ہے، عثمان خیرات کرتا ہے تفتیشیں ٹال مٹول نہیں کرتا ہے، ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یہ آج ہم ہیں کہ 10 روپیہ دینے کے بعد بھی ٹٹولتے ہوتے ہیں، دینا 10 روپیہ ہے اور اس میں بھی ہم ٹٹولتے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں ٹٹول کے دے تو؟ آج ہم غریب کو 10 روپیہ دینے کے بعد بھی ٹٹولتے ہیں، تفتیشیں کرتے ہیں۔
جب کسی کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں جا میں تیرے بارے میں دیکھوں گا، تیرے بارے میں سوچوں گا، لوگوں سے مشورہ کروں گا، گھر پہ بیوی سے مشورہ کروں گا. ہم یہ ٹٹولتے ہیں. اگر اللہ ہمیں دے اور ٹٹول کے دے تو رب ارشاد فرمایا تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، آج کا رزق تجھے نہیں دیا جائے گا. زور نہیں پڑی تھی، پورے دن کی نماز نہیں پڑھی تھی، آج تجھے تیرا رزق نہیں دیا جائے گا. اگر رب ٹٹول کے دے تو پھر ہمارے پاس تو کچھ بچ ہی نہیں سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ عثمان کے وہاں. عثمان جب اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، تفتیشیں نہیں کرتا ہے، جا ان کے پاس چلا جا. نہ نام دینے کی ضرورت ہے نہ اور کوئی بات ہے، بس اتنا بتانا میں سرکار کا غلام ہوں. وہ انسان سیدنا صدیق اکبر کے گھر سے دروازے سے باہر نکلا، حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا. جیسے ہی دروازے پر آیا، ابھی دروازے پر دستک دے اس سے پہلے اس انسان نے کیا سنا کہ حضرت عثمان غنی گھر میں ہیں اور اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. گھر کے اندر حضرت عثمان غنی ہیں اور اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. کس بات پر؟ حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں بیٹو یہ کیا بات ہے، تم دودھ کے اندر شہد ملا کر پی رہے ہو. دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، دو میٹھی چیزیں ملا کر پی رہے ہو. یا تو دودھ پیو یا شہد لو، دونوں میٹھی چیزیں ملا کر پی رہے ہو. ابھی حضرت عثمان غنی یہ ڈانٹ رہے ہیں، باہر وہ انسان کھڑا ہے، دل میں سوچ رہا ہے کہ جو انسان اپنے بیٹے کو دودھ اور شہد میں ڈانٹ رہا وہ مجھے کیا دے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا تھا، میں نے دروازے پر دستک دی. جیسے دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان غنی نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد مجھے گھر پر اندر لے آئے. وہ انسان کہتا ہے جیسے حضرت عثمان غنی مجھے گھر کے اندر لے گئے، جہاں ان کی ڈرائنگ روم تھا وہاں پہ مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد وہ انسان کہتا ہے سب سے پہلے میرے پاس جو پیالہ لایا گیا میری مہمان نوازی کے لیے اس میں دودھ اور شہد تھا. مہمان نوازی کے لیے دودھ اور شہد کا پیالہ مجھے دیا گیا. فرماتے ہیں وہ میں بھوکا تھا، دودھ کا پورا کٹورا پی گیا. تھوڑی دیر کے بعد کھجور کا حلوہ لایا گیا، کھجور کا حلوہ بھی میں کھا گیا. اب وہ انسان دل ہی دل میں کہتا ہے کہاں وہ عثمان جو اپنے بیٹے کو دودھ اور شہد میں ڈانٹ رہے ہیں، مجھے دودھ اور شہد بھی پلایا، کھجور کا حلوہ، تین میٹھے چیزیں کھلائی. ساری چیز ہو جانے کے بعد اب حضرت عثمان غنی نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا. حق ادا کرنے کے بعد اب حضرت عثمان غنی پوچھتے آنے والے انسان بتا تو آیا کس لیے ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر یہ باتیں ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، یہ وہ نمونے ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ اگر یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے. آج ہمارے یہاں کوئی غریب آتا ہے تو ہم اس کو پہلی بات تو گھر میں بھی نہیں آنے دیتے، مجبور کو گھر میں بھی نہیں آنے دیتے، باہر ہی سے بھگا دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی زندگی یہ کوالٹی ایسے ہی نہیں ملتی، یہ کوالٹی پیدا کیجیے اپنے اندر. حضرت عثمان غنی نے آنے والے سے پہلے مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کا پورا حق ادا کیا. سب کچھ حق ادا کرنے کے بعد اب ارشاد فرماتے آنے والے انسان بتا تو آیا کس لیے ہے. تو اس انسان نے کہا حضور میں سرکار کا غلام ہوں، مسلمان ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، 3000 دینار کا مقروض ہوں. جب آپ کے پاس آیا ہوں حضور آپ میری مدد کر دیجئے. حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے غلام کو آواز دی. غلام ایک پورا اونٹ ماں ساز و سامان کے بھر کے لے آیا. اونٹ پورا ماں ساز و سامان کے جتنی ضرورت کی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد اونٹ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا اسی انسان سے انسان اس اونٹ پر میں نے تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے، تیری اہلیہ کے لیے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں اور 6000 دینار بھی رکھوا دیے ہیں. بتایا نہیں ابھی اس نے کہ میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، صرف اتنا کہا کہ میں مقروض ہوں. حضرت عثمان غنی نے 6000 دینار اور گھر کی ساری چیزیں جو ضرورت کی چیزیں تھی سارا سامان لدانے کے بعد ارشاد فرمایا یہ سارا اونٹ تیار ہو چکا ہے، آیا تو پیدل تھا اب سواری پہ بیٹھ کے جا. آیا تو پیدل تھا اب تو سواری پر بیٹھ کے جا. تو اس انسان نے کہا حضور اونٹ لے کے میں جا تو رہا ہوں، واپس دینے کب آؤں گا؟ اونٹ لے کے جا تو رہا ہوں، آج ہم اور آپ سواری نہیں دیتے کسی کو. لیکن وہ انسان کہتا حضور سامان تو میں رکھ لوں گا، یہ اونٹ لے کر جو سواری ہے اس کو میں لے کر جا رہا ہوں، واپس دینے کیسے آؤں گا؟ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا واپس دینے کے لیے تجھے دیا ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں دیا کہ تو مجھے واپس دے. یہ سارا سامان بھی تیرا ہے، یہ اونٹ بھی تیرا ہے، جا تو سارا سامان لے کر اپنے گاؤں چلے جا. وہ انسان سارا سامان لے کر اونٹ پر سوار ہونے کے بعد جب واپس جانے لگا ابھی اونٹ پر سوار ہوا ہی تھا کہ دل کے اندر بات آئی کہ یار عثمان نے اتنا میرا کام کیا ہے، عثمان نے میری اتنی مدد کی ہے، چلو میں عثمان کا شکریہ ہی ادا کر لوں.
میں عثمان کا شکریہ ہی ادا کر لوں۔ ابھی وہ انسان اونٹ پر سوار ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی کی طرف اپنی نگاہ جھکاتا ہے اور ابھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، ابھی وہ زبان سے شکریہ کہے، اس سے پہلے حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں انسان میرا شکریہ ادا مت کر، ابو بکر کا شکریہ ادا کر، میرا شکریہ ادا مت کر، ابو بکر کا شکریہ ادا کر۔ وہ انسان کہتا ہے حضور آپ کو کیسے معلوم، حضور آپ کو کیسے معلوم؟ حضرت عثمان غنی کا بس بات آگے مت بڑھا، تو اپنا کام کر۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، سرکار فرماتے ہیں مومن کی فراست ایمانی سے بچو، اس لیے کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا شکریہ ادا مت کر، شکریہ ادا کرنا ہے تو ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے یہ دروازہ بتایا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتے، اور مدد کرنے کے بعد سخاوت کے آپ کے اتنے واقعات ہیں، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے مالک جنت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 بار جنتیں خریدی ہیں، 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ یہ مال حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ جو مال دیا ہے میرے اپنے لیے نہیں دیا ہے، سرکار کی امت پر خرچہ کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے اللہ میرا مال کم کر دے، آج تک ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، جتنے آئے وہ اتنے ایسے ہی آئے کہ بس دعا کر دو صبح ہی امیر ہو جاؤں۔ لیکن سیدنا عثمان غنی ہے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ میرا مال کم کر دے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کبھی کبھی مال کا ٹینشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میں دل کھول کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، مال میرا کم ہو جائے اس لیے کہ میں دل کھول کر اللہ کی عبادت کروں۔ اور عبادت کے بارے میں حضرت عثمان غنی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اتنی عبادت کرتے تھے، رات کو وطر کی نماز، عشاء کے بعد جو وطر کی نماز پڑھتے ہیں پوری وطر کی نماز میں حضرت عثمان غنی پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وطر کی نماز میں پورے قرآن کی تلاوت کرنے والے عثمان غنی بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ میرا مال کم کر دے تاکہ میں دل کھول کر اللہ کی عبادت کروں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سدرہ کے مکین جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب عثمان کے مال میں کمی کی دعا نہ کریں، عثمان کے مال میں کمی کی دعا نہ کریں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل میں عثمان کے مال میں کمی کی دعا کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دعا نہ کروں، آخر وجہ کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ عثمان کے مال میں کمی کی دعا اس لیے نہ کریں کہ عثمان جب اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جب یہ خیرات کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ عثمان کا خیرات کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یا رسول اللہ عثمان کے مال میں کمی آئے اس کے لیے دعا مت کیجیے۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اور کون ہے حضرت عثمان غنی؟ جو وصی رسول ہیں۔ وصی رسول کسے کہا جاتا ہے؟ جن کو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وصیت عطا فرمائی ہو، جنہیں وصیت سے نوازا ہو، ان وصی رسول میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اتنی نال شان ہے، صلح حدیبیہ کے مقام پر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غالباً 1400 صحابہ کو لے کر آئے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے سرکار نے مکہ مکرمہ سفیر بھیجا۔ سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جو رازداں بھی ہو اور دل کے بہت قریب بھی ہو۔ سفیر اپنی بات ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ دل کا بھی صاف ہو، راز بھی جانتا ہو اور بہت اعتماد والا ہو۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام سے مکہ المکرمہ میں جتنے کفار مشرک تھے ان کو پیغام پہنچانے کے لیے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کسی پر اعتماد کیا تو حضرت عثمان غنی پر اعتماد۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان جاؤ مکہ میں، اور مشرکین مکہ سے کہنا کہ اس سال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے ہیں،
سرکار کس لیے آ رہے ہیں؟ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں, کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں, ہم فقط عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان غنی کو آپ نے وزیر بنا کر, سفیر بنا کر بھیج دیا. حضرت عثمان غنی مکہ المکرمہ میں آئے اور لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کا پیغام لے کر میں آیا ہوں. سرکار نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سال ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, اس لیے ہمیں اجازت دے دی جائے تاکہ سرکار سارے صحابہ کے ساتھ آئیں مکہ المکرمہ میں اور عمرہ کرے. جتنے مشرکین مکہ تھے انہوں نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ کرنے کے بعد کہا, اے عثمان جاؤ تمہارے نبی سے کہہ دینا کہ اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے, آئندہ سال آنا تب عمرہ کرنے دیں گے. اور پھر لوگوں نے کہا, اے عثمان اب اگر تم آ گئے ہو, تم احرام کی حالت میں مکہ میں آ گئے ہو تو تم عمرہ کر لو, خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لو, زمزم بھی پی لو, صفا مروہ کی سعی بھی کر لو. تم آ گئے ہو تو عمرہ کر لو, تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, آئندہ سال آنا تب عمرہ کرنے دیں گے, تم آ گئے ہو تو تم عمرہ کر لو. حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا, میرا دل بڑا بے چین تھا, دل بہت بے چین تھا کہ میں مکہ میں آؤں, خانہ کعبہ کا طواف کروں, زمزم پیوں, صفا مروہ کی سعی کروں. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا, اے لوگو عثمان اس وقت عمرہ کرے گا جب اس کے آگے آگے اس کے نبی بھی عمرہ کریں گے. عثمان اس وقت عمرہ کرے گا. آج اگرچہ میرے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے, صفا مروہ بھی ہے, زمزم بھی موجود ہے, لیکن عثمان خانہ کعبہ کے قریب اس وقت جائے گا, طواف اس وقت کرے گا جب عثمان کے آگے آگے اس کے نبی بھی عمرہ کریں گے, اس کے نبی بھی طواف کریں گے. آپ نے بھی عمرہ نہ کیا. یہاں تو یہ بات کہ آپ نے عمرہ نہ کیا, اور وہاں حدیبیہ کے مقام پر کسی نے افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. سرکار بدقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچی. سرکار نے سارے صحابہ کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا, میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے, میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ وہ واقعہ ہے جو واقعہ اللہ کو بھی پسند ہے, جو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ اللہ کو بھی پسند ہے, اور اس لیے پسند ہے کہ اللہ نے اس واقعے کا ذکر قرآن کے 26ویں پارے میں کیا ہے. یہ قرآنی واقعہ میں سنا رہا ہوں میں. اللہ کو یہ واقعہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں نازل فرمایا. سرکار نے صحابہ کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. جس کو حوالہ چاہیے حوالہ میں دوں گا. سرکار نے جیسے یہ اعلان کیا, سب سے پہلے یہ اعلان کے بعد سب سے پہلے سرکار کے ہاتھ پر کسی نے بیعت کی ہے تو مولائے کائنات نے بیعت کی ہے. آج لوگ انہی میں لڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں, نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارے صحابہ نے وعدہ کیا, بیعت ہو گئی. اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. بیعت ہو جانے کے بعد جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی, اب نبی کا علم غیب دیکھنا. جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی, اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ کو رکھا, اور بایاں ہاتھ رکھنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا, صحابہ گواہ رہنا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. بتاؤ بیعت کس کے لیے ہوتی ہے؟ بیعت کون کر سکتا ہے؟ اب میں سے کئی لوگ ہوں گے جو مرید ہوئے ہوں گے. مرید ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ ہوئے ہیں نا, بہت سارے لوگ مرید ہوئے ہوں گے. مرید کب ہوتا ہے, زندہ یا مردہ؟ مرید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیر کے سامنے جائیں, پیر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں, تب وہ مرید کہلاتا ہے. زندہ انسان مرید ہو سکتا ہے. اب یہاں سرکار حدیبیہ کے مقام میں, حضرت عثمان غنی مکہ میں, سارے صحابہ بیعت کر چکے, اور بیعت کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں, صحابہ گواہ رہنا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. معلوم ہوا سرکار جانتے تھے عثمان شہید نہیں ہوئے, عثمان تو ابھی زندہ ہے. عثمان شہید نہیں ہوئے, عثمان تو ابھی زندہ ہے. تبھی تو سرکار حضرت عثمان کے نام سے بیعت لے رہے ہیں, تبھی تو فرما رہے ہیں عثمان کا ہاتھ. اچھا, جب یہاں بیعت ہو رہی ہے تو لوگوں نے کچھ اعتراض کیے. اس اعتراض کو آپ سنیں اور اس کا میں جواب بھی دوں گا. لوگوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہیں, جب سرکار کو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہیں, تو پھر بیعت کیوں لی؟ بیعت کس لیے لی گئی تھی؟ حضرت عثمان کے لیے کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے. جب سرکار کو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہے تو پھر بیعت کیوں لی؟ تو سنو, سرکار اگر اس وقت اپنا علم غیب بتا دیتے,
سرکار اس وقت اپنا علم غیب بتا دیتے تو ان صحابہ اور حضرت عثمان غنی کے شان میں قرآن کی آیتیں نازل نہ ہوتی۔ کیسی آیت نازل ہوئی؟ سرکار نے حدیبیہ کے مقام پر جب بیعت لی تو بیعت کا انداز دیکھیں، سورہ فتح کی آیت ہے، 26واں پارہ سورہ فتح۔ آپ گھر جا کر قرآن کھول کر دیکھ لینا، ترجمہ بھی دیکھ لینا۔ سورہ فتح میں رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ رب ارشاد فرماتا ہے حبیب جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ان لوگوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ان لوگوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یہ میں پورے تفسیر سے اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ہر انسان سمجھ جائے۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، اللہ کا دست قدرت۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا دست قدرت تھا۔ ان لوگوں نے بیعت کس کے ساتھ کی؟ اللہ سے بیعت کی۔ اور اسی سورہ فتح میں آگے رب ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حدیبیہ کے مقام پر جب سرکار نے سارے صحابہ سے بیعت لی تھی تو سرکار ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، سرکار ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، سارے صحابہ نے آ کر سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جب یہ بیعت کی تو اللہ کو یہ بیعت کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ رب فرماتا ہے تحقیق ہم ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے حبیب تمہارے ہاتھ پر شجر کے نیچے، درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی ہے، اے حبیب ہم ان ایمان والوں سے راضی ہو چکے ہیں۔ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنا علم غیب بتا دیتے تو اللہ سارے مومنوں سے راضی ہے، اس بیعت میں شریک ہونے والے، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ سے راضی ہے، تو یہ آیت قرآن میں کیسے نازل ہوتی؟ اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم والی آیت یہ قرآن میں کیسے نازل ہوتی؟ حضرت عثمان غنی کی شان میں قرآن کی آیتیں کیسے نازل ہوتی؟ معلوم ہوا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان زندہ ہیں، زندہ تھے، اسی لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نام کی بیعت اپنا ہاتھ بنا کر بیعت لی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ آخر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو یاد رکھنا میرے عثمان کو جب شہید کیا جائے گا، یہ بھی بتا دیا تھا۔ سرکار ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں، سیدنا فاروق اعظم ساتھ میں، عثمان غنی ساتھ میں، تینوں صحابی کے ساتھ۔ سرکار جب احد پہاڑ پہ چڑھے تو احد لرزنے لگا، کپ کپانے لگا، شوخی کرنے لگا، تو سرکار نے اپنا پاؤں احد پہاڑ پہ مارا، اور پاؤں مارنے کے بعد ارشاد فرمایا اے احد رک جا، کیا تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے؟ تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ حضرت عثمان غنی فرماتے اس دن میں نے یہ اعلان سنا تھا سرکار کی زبان سے، تبھی میرے دل میں بات آ گئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے، کچھ بھی ہو جائے اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمائے لوگوں سن لو، میرے عثمان کو جب شہید کیا جائے گا اور عثمان کی جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو عثمان کی نماز جنازہ میں اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، عثمان کی نماز جنازہ پڑھنے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا میرا یہی عثمان کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو رب ارشاد فرمائے گا عثمان دنیا میں وہ انسان جس پر جہنم واجب ہو چکی، جس پر جہنم واجب ہو چکی، ایسے 70,000 افراد کو لے آؤ اور تمہارے صدقے میں ہم ان کی بخشش کر کے جنت میں داخلہ دیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں 70,000 انسان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے کے بارے میں رب ارشاد فرمائے گا عثمان جاؤ تمہاری شفاعت سے ہم 70,000 گنہگار کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب نبی کے غلام کا یہ مقام ہے تو نبی کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کے وصال کا دن ہے۔ آپ حضرات اپنے گھر پر حضرت عثمان غنی کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں، اور فریدہ بانو، محمد الیاس انصاری اور عارف بھائی جن کو کینسر ہوا ہے،
اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ حضرات دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ساری بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔